ملک بھر میں دہشت کی علامت بنے کچے کے ڈاکوؤں سے بگٹی قبیلے کے لوگ ٹکرا گئے۔ اپنے سردار کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کچے کے علاقے میں پہنچ گئے، اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں آپریشن کے نام پر اب تک پولیس بھی نہیں پہنچ پائی تھی۔ جدید اسلحے مارٹر گولوں کے ساتھ رحیم یار خان پولیس کے تعاون سے رونتی میں آخری مورچوں سے ڈاکوؤں پر حملہ آور ہوئے، جس سے سنوشر گینگ کے 2 ڈاکو ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے۔ اس دوران 2 بگٹی رضاکار بھی زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق بگٹی رضاکاروں اور ڈاکوؤں کے درمیان 2 روز تک جھڑپیں جاری رہیں۔ ان جھڑپوں سے کچے کے ڈاکو پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور بگٹی قبیلے کو حلف دینے پر اتر آئے کہ انہوں نے ان کے سردار کا قتل نہیں کیا۔ ڈکیتوں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جلتے انگاروں پر چلنے کو بھی آمادگی ظاہر کی۔ ذرائع کے مطابق اعلیٰ سیاسی شخصیات کی مداخلت پر بگٹی رضاکار واپس جانے پر تیار ہوئے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی نے کہا کہ کچے کے ڈاکوؤں کو فرضی کارروائیوں سے قابو نہیں کیا جا سکتا۔ رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی 2% رہنے کا امکان ہے۔ اگلے مالی سال پاکستان کی شرح نمو بڑھ کر 3.5% ہونے کی امید ہے۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سال اوسط مہنگائی 24.8% اور اگلے سال 12.7% ہونے کی توقع ہے۔ IMF کے مطابق اس سال بے روزگاری 8% اور اگلے سال 7.5% پر آنے کا امکان ہے۔ اس سال مالی خسارہ 7.5% اور اگلے سال GDP کے 7.4% تک رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان کا اس سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا -0.8% تک محدود رہے گا۔ اگلے سال پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر -1.2% رہ جائے گا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ IMF پروگرام کی وجہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں زور دیا ہے کہ پاکستان کو مالی اہداف پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے آثار مضبوط ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دوسرے اور آخری اقتصادی جائزے کی تکمیل پاکستانی حکام کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان سے اگلے قرض پروگرام پر مذاکرات کے لیے پہلے مرحلے میں مذاکرات کے لیے IMF مشن کے کچھ ممبران پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ IMF کی سربراہی مشن کا 16 مئی کی رات پاکستان پہنچنے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ معاون ٹیم مختلف محکموں سے ڈیٹا حاصل کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت تجارت کے شعبے اور سرمایہ کاری سے متعلق 2 اہم اجلاس منعقد ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ایسی تجارتی پالیسی کی ضرورت ہے جس سے کاروبار میں آسانیاں اور سہولت ہو۔ سفارت خانوں میں تعینات اچھی کارکردگی دکھانے والے ٹریڈ افسران کی پذیرائی ہوگی۔ خراب کارکردگی والے افسران کی سخت سرزنش اور عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے انویسٹمنٹ بورڈ کو سرمایہ کاروں کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کا ہدف دیا۔ کہا سرمایہ کاری وہاں جاتی ہے جہاں کاروبار میں کم سے کم رکاوٹیں ہوں۔ ایسا طریقہ کار تجویز کیا جائے کہ سرمایہ کاروں کو کم سے کم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر کے گورنر پنجاب بننے پر کہا ہے کہ پنجاب کے سب سے بڑے عہدے پر ایک جیالے کے بیٹھنے کا بہت مزہ آ رہا ہے۔ آج ملک کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ سیاسی ورکر اپنی سپیس واپس لیں، ورنہ آج کل تو سیاسی ورکر کا سپیس ٹک ٹاکرز نے لے لیا ہے۔ پنجاب کا سب سے بڑا عہدہ پہ ایک جیالے کا بیٹھنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو، اور یہ ملک کے لیے بھی میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپیس واپس لے جو سیاسی کارکن کا سپیس تھا۔ سے آج کا جو سیاسی کارکن کا سپیس تھا وہ تو سارے ٹک ٹاکرز نے لے لیے ہیں، اور جو سیاسی کارکن ہیں وہ پیچھے، جو شور شرابہ کا سیاست ہے، جو گالی گلوچ کا سیاست ہے، وہ تو دوسری سیاسی جماعتوں نے وہ پورا جگہ لے لیا۔ اب رہا کہ آپ غریب کا آواز بنے، آپ مظلوم کا آواز بنے، آپ مزدور کا آواز بنے، آپ کسان کا آواز بنے، آپ طالب علموں کا آواز بنے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے الیکشنز میں یہی عوام آپ کے ساتھ دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا ہے کہ ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے، ورنہ ججز کو کوئی آزادی حاصل نہیں۔ یہاں
हर चीज़ जजेस की मैनेज हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, जजेस कैदी बने हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम वकला की तरबियती वर्कशॉप से खिताब में जस्टिस तारिक महमूद ने कहा कि एक वकील मेरे सामने आया तो कहता है कि आप मेरा केस ना सुने क्योंकि मैंने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। उस वकील के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस मैंने बजरिया वकील भेजा। उस वकील की साख ही ये है कि वो 3-4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आधी शिकायत गुजार है और उसने बाद में माफ़ी मांग ली। पंजाब के सूबाई वज़ीर बराए प्राइमरी हेल्थ केयर इमरान नज़ीर ने कहा है कि मरियम स्पीड ने तमाम स्पीड को पीछे छोड़ दिया है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि मरियम नवाज की 6 से 8 हफ्तों की हुकूमत में प्रोग्राम पर प्रोग्राम आ रहे हैं। आपकी कामयाबी की सूरत में मैडम ये साबित होगा कि एक खातून अगर उस पर भरोसा किया जाए तो वो कौम को सीधे रास्ते पे चला सकती है, कौम को बहरान से निकाल सकती है। आपने अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माओ का सर फख्र से बुलंद कर दिया है और जो मरियम स्पीड आई है उसने मादरत से सब स्पीड्स को मात दे दी है। कोई सोच नहीं सकता था कि 6 से 8 हफ्ते तो हुकूमतों को अपना आप सीधा करते लगते हैं, लेकिन इन 6 से 8 हफ्तों में प्रोग्राम्स आ रहे हैं। आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वालों की तरह, कौम के ख्वाबों से खेलने वालों की तरह लोगों को सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाए। आपने बातें कम की हैं, काम ज्यादा किया है।